السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس میں اخلاص نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے اور اچھی اور آسن بات کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، اگر میری یہ بات یہ عمل آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے بھی فارورڈ کیا کیجئے، تاکہ اس صدقہ جاری میں ہمارا بھی حصہ آ جائے۔ ہم اسلام سے بہت دور جا چکے، حالات نے ہمیں اسلام سے دور کر دیا، یا ہماری یہ کم علمی اور بدقسمتی ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر فحش غلط قسم کے جو مواد ہے، لوگ دھڑا دھڑ اس پر ڈال رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے والا بھی اور ڈالنے والا بھی سب گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس گناہ سے بچائے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث غالباً نمبر مجھ کا یاد نہیں، سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ان کے نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے وہ تنہائی میں جب ہوں گے، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ وہ تہجد پڑھنے والے، نیک کام کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، لیکن تنہائی میں جب وہ جائیں گے تو انہیں برائی کا موقع ملے گا تو برائی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ اور دیکھیں یہی سوشل میڈیا کا آج حالات ہے کہ انسان تنہائی میں ہوتا ہے اور اس میں خام خواہ قسم کے فحش مواد جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہمیں بچنا ہے، ہمیں بچنا چاہیے، کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو میں نے یہ سلسلہ پیام اسلام کا شروع کر رکھا ہے۔ خدا کے واسطے اس کو دیکھیے، اس پیغام کو آگے پھیلائیے۔ ہم اسلام سے بہت دور جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین، مرنا ہے ایک دن، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اللہ کی نعمتوں کا جواب دہ ہے۔ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، کیا منہ دکھائیں گے کل پیارے محبوب کو؟ خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ کے محبوب کی طرف لوٹاؤ، اللہ کے قرآن کی طرف لوٹاؤ۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 59 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقموا منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ سابقہ آیات میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو لوگ دین کے احکامات کا مذاق اڑائیں تم ان سے دوستی نہ کرو، بلکہ سورۃ نساء آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتارا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہوئے دیکھو یا مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع سے اٹھ کر چلے جایا کرو، یعنی وہاں بیٹھے نہ رہا کرو۔ یہاں جو ہے فرمایا محبت کے طور فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ مخالفت اس لیے کر رہے ہو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو حکام اللہ نے نازل کیے ہیں۔ یعنی ایک ایسا اللہ تعالیٰ انداز دیکھیں اس میں اپنایا ہے۔ دیکھیں کل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری طرف لوٹ آئیں۔ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ایک نبی سے فرما رہے ان سے کہیے، یعنی اہل کتاب سے کہیے حال تنقمون منا، کہ تم کس بات کا انتقام لے رہے ہو ہم سے، الا ان آمنا باللہ، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل کیا، وما انزل من قبل، جو اس سے پہلے یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے تمہارے اوپر اللہ نے نازل کیا ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہاری
اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ یعنی اللہ اہل کتاب نبی سے اپنے نبی کے ذریعے اہل کتاب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو پیغام تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ہم تو اس کو بھی ماننے والے ہیں، اس پر بھی اس کا انکار نہیں کرتے، اور اللہ نے تمہارے پاس اتارا ہے اس کو بھی مانتے والے، پھر تم ہمارے ساتھ کیوں دشمنی کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو تم؟ اصل میں یہود کو پیغمبر اسلام اور مسلمانوں سے عداوت اس لیے تھی کہ سابقہ روایت کے مطابق آخری جو نبی ہے ان کی قوم سے کیوں نہیں آیا، یعنی نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل پہ آ گئی۔ انہیں اس بات کا یعنی ایک قسم کی ان کے دل میں بغض تھا کہ ہمارے خاندان سے نبوت نکل کر حضرت اسماعیل میں کیسے چلے گئی۔ تورات اور انجیل اور سابقہ سب انبیاء جو ہیں وہ سب ویسے اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور، جتنے آسمانی کتابیں صحیح ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ میرا آخری نبی آئے گا، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اور سب انبیاء اس کی تصدیق کرتے آئے ہیں۔ پھر تمہاری عداوت اور دشمنی کی وجہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں فرما دیا کہ میرا ایک نبی آئے گا، پھر تم نے اس کی اتباع اور فرمان برداری کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ تم ہو ہی فاسق، یعنی تم اللہ کے نافرمان ہی ہو۔ سورۃ البروج آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، تم فقط اس لیے دشمنی پر اتر آئے ہو، انہوں نے دشمنی کی ہے، تم نے دشمنی کی ہے کہ وہ ہم اللہ کو عزیز و حمید مانتے ہیں، زبردست مانتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تم اس لیے ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہو۔ یعنی عقل تمہاری ماری گئی ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، اس کو اپنا رب مالک مانتے ہیں، اس وجہ سے تم ہمارے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح۔ تو یہ وہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، اللہ کی ساری مخلوق ہے، مسلمان بھی اللہ کے بندے ہیں، غیر مسلم کافر اللہ کے تو سبھی بندے، تو اللہ چاہتے ہیں میری طرف بندے لوٹیں، زیادہ سے زیادہ لوگ میری طرف لوٹیں، میرے احکام کی طرف لوٹیں۔ تو اللہ حجت تمام کر رہے ہیں کہ کل یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں لگا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں باتوں کو سمجھا رہے ہیں، مثالیں انہی کی کتابوں سے مثالیں دے کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے دشمنی کر رہے ہو اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اصل میں اللہ کہتے ہیں تم ہو ہی فاسق، مقدر کے جیسے کہتے ہیں نا، مقدر ہی تمہارا ایسا ہے، برا ہے کہ تم بدبخت ہو، تم پر مور لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو دین کی سمجھ اس کو عطا فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں، جس پر انعام کرنا چاہتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنی فکر اپنی۔ دیکھیں ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ جنت میں چلے جائیں تب بھی ہم اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے، دوزخ میں خدا نخواستہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس دنیا میں بھی یہ اپنا ہی نقصان کریں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ تو ہمیں اپنے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے کہ قیامت کتنی بے بسی ہوگی یار، کہاں پھر رہے ہیں ہم، کہاں کو جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ یعنی خدا کا خوف ہے ہی نہیں۔ دلوں میں اللہ نے رزق دیا، صحت دی، مال و دولت، زمین جائیداد، ہر چیز اللہ نے عطا کی، وجود عطا کیا آخری نبی کی امت میں، اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہے؟ چند روزہ زندگی ہے، خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹو۔ یعنی دنیا، یہ نہیں اللہ دنیا سے روحانیت نہیں اللہ کہتے کہ دنیا سے نکل جاؤ، جس دنیا کو دین کے مطابق ڈھال لو، اپنے آپ کو دین کے مطابق سارے کام ڈالو، سچائی پہ آ جاؤ، ایمانداری، حلال کھانا، لوگوں کے ساتھ بھلائی، اللہ کا ذکر، نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، لوگوں کے کام آنا، یعنی یہ انسانیت، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، ان کو پالنا، بچوں کی تربیت کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنا، یہ سب چیزیں یہ اسلام ہے۔ اور اپنے اعمال کو، روزمرہ کے اعمال کو اسلام کے مطابق چلانا، یہ دین ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔